بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرسنالٹی ٹیسٹ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ کسی بھی فرد کی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ کوئی سوال پوچھ کے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس فرد کی فیلنگز کیسی ہیں، اس کے خیالات تھاٹس کس قسم کے ہیں، اور اس کا بیہیویئر یعنی رد عمل کیسا ہے، اور سوشل ایٹیچیوڈ کیسا ہے۔ تو کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے کہ مختلف حالات میں آپ کے رد عمل کو پرسنالٹی کہتے ہیں۔ تو آج یہ میں 6 ٹپس آپ کو بتاؤں گا جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور پرسنالٹی ٹیسٹ کے سوالوں کے جوابات دیتے وقت انہی 6 ٹپس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ہی ایزیلی اس کو پاس کر لیں گے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے پرسنالٹی ٹیسٹ کو سالو کیسے کرنا ہے۔ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس سٹیٹمنٹ کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جو بھی آپ کا جواب ہوگا وہ آپ کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ تو ڈیفینس فورسز میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کون سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور آپ کا ایکشن کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کے لیے پرسنالٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، یہ آپ نے اپنے اندر ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی سوال کا جواب دینا ہے۔ نمبر 1 ہے تھاٹس، یعنی آپ کے خیالات کس قسم کے ہیں، آپ کس قسم کے ماحول میں ہیں، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کے خیالات کیسے ہیں، آپ کی فیلنگز کیسی ہیں۔ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو اس کے رد عمل کے طور پہ آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اور انڈر سٹریس رہتے ہوئے آپ کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، آپ اس وقت کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کسی پرابلم کو آپ ان سٹریس میں رہتے ہوئے، انڈر پریشر رہتے ہوئے کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ کا سوشل ایٹیچیوڈ کیسا ہے۔ ان سوالوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ملنا جلنا پسند کرتے ہیں یا کہ تنہائی پسند ہیں۔ تو ڈیفینس فورسز کو تنہا پسند بندہ نہیں چاہیے۔ تو آپ کے خیالات پازیٹیو ہیں، کہیں نیگیٹو سوچ تو نہیں آپ رکھتے۔ اور سب سے آخر میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیم ورک۔ ڈیفینس فورسز کو ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹیم ورک پہ یقین رکھتے ہوں، یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا پسند کرتے ہوں، مل جل کے کام کرنا پسند کرتے ہوں۔ یہ تمام خوبیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو انشاءاللہ آپ اس ٹیسٹ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کوالیفائی کر لیں گے۔ اس ٹیسٹ کے کوئی نمبر نہیں ہوتے، یہ صرف آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ آپ کے اندر دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کی سوچ مثبت ہے، ٹیم ورک ہے، محب وطن آپ ہیں۔ تو یہ میں مثالیں آگے نیکسٹ آپ کو دوں گا، ان مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں۔ کیونکہ فوج میں رہتے ہوئے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ میں کس قسم کی خوبی ہے۔ آپ زیادہ غصے والے تو نہیں ہیں، لڑائی والے تو نہیں ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت کتنی ہے۔ ادارے کو ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ برداشت کرنے کے قابل ہوں، سختی برداشت کر سکیں، کیونکہ مختلف حالات میں دشمن کا سامنا کرتے ہوئے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔
डिफेंस फोर्सेस को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। कैसे लोगों की? जो मुहब्बे वतन हों, टीम वर्क एबिलिटी उनके अंदर हो, ऑनेस्ट हों, सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हों और मोटिवेटेड हों और सच बोलते हों। ये तमाम खूबियाँ कैसे पता चलता है? एक साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर ये खूबियाँ कैसे देखता है? तो मैं अभी मिसालें दूंगा, मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सवाल कोई मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है और इस टेस्ट को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है। एक स्टेटमेंट्स दी गई होती है और उसके 5 नीचे जवाब होते हैं और किसी एक को आपने हल करना होता है और ये पांचों जवाब बहुत ही देखने में आसान नज़र आते हैं, लेकिन ये टेस्ट इतना आसान होता नहीं है जितना दिखाई देता है। असल में ये काफ़ी पेचीदा टेस्ट होता है और इसके पांचों जवाब आपको ठीक ही नज़र आते हैं, लेकिन वो उनमें से एक ही दुरुस्त होता है, बाकी दुरुस्त नहीं होते। इन्हीं जवाबात से आपके अंदर उन्होंने खूबियाँ और ख़ामियाँ देखनी होती हैं। तो लिहाजा आपने ये जो मैंने 6 टिप्स बताए हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने सवालों का जवाब देना है। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अभी आपने पहले इस पे सोचना है और फिर आखिर में मैं इसका आपको सही जवाब बता दूँगा। आई ट्रस्ट अदर्स, मतलब मैं दूसरों के ऊपर भरोसा करता हूँ। नंबर 1 है स्ट्रांगली डिसएग्री, कि मैं बिल्कुल ये मानता ही नहीं, मैं यानी किसी पे तो भरोसा करता ही नहीं हूँ। दूसरा है डिसएग्री, कि मैं इससे डिसएग्री हूँ, कभी भरोसा कर भी लेता हूँ सोच विचार के बाद। अगला नंबर है कि न्यूट्रल, मैं इस पर कोई राय नहीं देता। इससे अगला है कि एग्री, कि मैं एग्री करता हूँ, वाकई मैं दूसरों के ऊपर बिल्कुल भरोसा करता ही नहीं। स्ट्रांगली एग्री का मतलब ये है कि 100% मैं भरोसा बिल्कुल करता ही नहीं हूँ। अभी आप सोचें कि इसमें आपका क्या जवाब होना चाहिए और उसके बाद मैं आपको सही जवाब इसका बता दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप चंद लम्हे इसमें सोचेंगे, तो आप सोच कर बताएं कि क्या इसका सही जवाब हो सकता है। मेरा ख्याल अभी आपने सोच लिया होगा, तो मेरे ख्याल में इसका सही जवाब है डिसएग्री, कि मैं इससे डिसएग्री हूँ और मुझे भरोसा करना भी पड़ जाता है, लेकिन ये कभी नहीं होता कि मैं बगैर सोचे समझे हर एक के ऊपर भरोसा कर लूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। तो अगली स्लाइड, अगला क्वेश्चन है आई लव टू हेल्प अदर्स। तो डिफेंस फोर्सेस को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है जो एक दूसरे की हेल्प करते हों। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। नंबर 1 है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो आप सोच कर बताएं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो इसका मतलब यह है कि मैं हर वक्त तैयार होता हूँ, प्रिपेयर्ड होता हूँ। तो आपके ख्याल में इसका क्या जवाब होना चाहिए? आप एग्री करते हैं या न्यूट्रल रहते हैं? तो आप सोच कर बताएं। उन 6 पॉइंट्स को सामने रखते हुए आप बताएं कि यह आपका क्या जवाब होना चाहिए। तो आपको तो तैयार होना चाहिए। डिफेंस फोर्सेस में ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हर वक्त तैयार हो, कोई भी उसको हुक्म मिलता है तो उसको ओबे करने के लिए तैयार हो। तो आप इसमें क्या करेंगे? एग्री करेंगे। तो ये सही आपका जवाब है एग्री, आप इसको एग्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आई गेट इरिटेटेड ईजीली, यानी मैं बहुत आसानी के साथ गुस्से हो जाता हूँ। तो
اگر آپ وہ 6 پوائنٹس کو سامنے رکھیں تو فوری آپ چند سیکنڈ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، میں اتنی جلدی غصے میں نہیں آتا ہوں، اور اس کو آپ اتنی جلدی اس کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈس ایگری کریں گے۔ تو آپ کا جواب اس میں کیا ہوگا کہ یہ ڈس ایگری ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آئی ڈس لائک چینجز۔ تو اگر آپ چینجز کو پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ کی شخصیت میں وہ چیز نہیں ہے جو ڈیفینس فورسز والوں کو چاہیے، کیونکہ جو چینجنگ تو بہتری کے لیے ہر وقت اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی تبدیلی لائیں اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ چینجز کو آپ ڈس لائک کبھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا اس میں کیا جواب ہونا چاہیے؟ آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈس ایگری کرنا ہے، کیونکہ چینجز تو لازمی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ آپ بالکل جس طرح پرانے زمانے میں ہو رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ لائیں تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کو اسٹرانگلی ڈس ایگری کریں گے۔ اس کے بعد اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ آئی فیلس ادرز ایموشنز، کہ میں دوسروں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کا بڑا ہی خیال کرتا ہوں، ان کے احساسات کو میں سمجھتا ہوں اور سمجھ کر ان کی ہیلپ کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ یہ جو 5 پوائنٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کس پوائنٹ کو ریکمینڈ کریں گے، آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے، کہ بلکہ میں ابھی کچھ دیر آپ کو بتاتا نہیں، آپ خود بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، ایگری کریں جی، آپ نے دوسرے کے احساسات کا خیال کرنا ہے تو آپ نے بالکل لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ ایگری کرنا ہے۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہے کہ ایگری، یہ آپ کا صحیح آنسر ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آئی ایم فل آف آئیڈیاز، یعنی میرے پاس کافی آئیڈیاز ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، آئیڈیاز ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے تبھی آپ کوئی اس میں نئی تبدیلی لا سکیں گے اور بہتری کی طرف آپ جا سکیں گے۔ تو آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ آپ کا جو جواب ہے، آپ نے جو سوچا ہے وہ بالکل صحیح سوچا ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے اسٹرانگلی ایگری، آپ نے اس کے ساتھ اسٹرانگلی ایگری کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے کے خیالات کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ کے اپنے جو خیالات ہیں وہ اچھے ہیں، اور ان خیالات، ان آئیڈیاز کو، کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں، آئی فالو اے شیڈول، کہ جو بھی شیڈول ملتا ہے آپ کو، بتایا جاتا ہے تو آپ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یقیناً ڈیفینس فورسز میں، تینوں مسلح افواج میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو شیڈول، جو ان کو آرڈرز دے دیے جاتے ہیں تو ان شیڈول کے مطابق اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا جواب ہونا چاہیے؟ ذرا سوچ کر بتائیں، چند سیکنڈ کے بعد میں آپ کو اس کا صحیح جواب بتا دوں گا۔ تو آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے۔ تو صحیح آپ نے اندازہ لگایا، اسٹرانگلی ایگری، اس کو آپ نے صرف ایگری نہیں کرنا، اسٹرانگلی ایگری کرنا ہے، کیونکہ آپ سختی سے پابند ہیں۔ جو شیڈول آپ کو بتا دیا جاتا ہے، جو آرڈرز آپ کو دے دیے جاتے ہیں، آپ پھر اس میں کوئی تبدیلی خود نہیں لاتے بلکہ اس پہ سختی سے عمل کرتے ہیں، جس سے آپ کی پرسنالٹی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سینئرز کا حکم ماننے کے صلاحیتیں ہیں، آپ بڑوں کا حکم بھی مانتے ہیں، گھر میں بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو آرمی کے اندر آ کر بھی آپ سینئرز کا آرڈر مانیں گے اور جو شیڈول آپ کو دیا جائے گا اس کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ
کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے 6 ٹپس بتائے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں تو اس طرح کے سوالات تو بے شمار ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ میں ان سوالوں کی تیاری کروں تو اسی میں سے کوئی سوال آنے ہیں، یہ صرف آپ کو ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہوتا ہے، آپ نے ان لائنوں کے اوپر چلنا ہوتا ہے، اور سوال اسی قسم کے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں تو ان کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنی فیلنگس کو پازیٹیو ظاہر کرنا ہے، اور آپ کے اندر جو ہے مل جل کے رہنے کی ایبلٹی، یعنی جس کو ٹیم ورک کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام خوبیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو یہ پرسنالٹی ٹیسٹ انشاءاللہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ پاس کر جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، جیسے میں نے یہ مثالیں دی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنے آسان سوال ہوتے ہیں، لیکن ان کے جواب کیوں پیچیدہ ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ تمام ٹھیک لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں ایگری کروں یا اسٹرانگلی ایگری کروں، حالانکہ ہے دونوں ہی صحیح۔ تو جیسے آئی فالو شیڈول، اس کا مطلب ایگری بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اسٹرانگلی ایگری کرنا ہے کہ میں سختی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہوں جو مجھے شیڈول دے دیا جائے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اپنے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں تاکہ وہ اس کی جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔